پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایک اور پھر کویسچن یہ تھا، خاتون نے کہا کہ آج کل ہمارے ہاں خواتین کا درس و تدریس، درس و تفسیر کا بڑا زور ہے، تو کیا عورتیں اس طرح تفسیر بیان کر سکتی ہیں؟ پہلی چیز تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتی، اگر پہلے یہ کر لیں کہ عالمہ ہیں اور باقاعدہ انہوں نے تفسیر پڑھی ہوئی ہے تو پھر تو بالکل کر سکتی ہیں، اور اگر غیر عالمہ ہیں اور اپنے پاس سے کوئی تشریح توضیح بیان نہیں کرتی، جیسا علماء کی تفسیر لکھی ہے ویسی بیان کر دیں تو بھی اس کی گنجائش نکلے گی۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ غیر عالمہ ہیں، وہ تفسیر کسی کے بھی بیان کر رہی ہیں لیکن اپنے پاس سے بھی نکات نکال کر بیان کر رہی ہیں، تو ایسے تفسیر بیان کرنا گناہ ہوتا ہے اور ان کی تفسیر بیان کروانا، گھر میں درس رکھنا بھی منع ہوگا، اور ہرگز نہ سنیں، کیونکہ کوئی غیر عالم اپنے پاس سے قرآن میں کچھ کہے تو بہت زیادہ غلطی کے امکانات ہیں اور یہ شرعی لحاظ سے ممنوع ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایسے ہی ایک درس میں خاتون نے کہا کہ ہمارے ہاں یعنی شریعت میں قضا کا کوئی تصور نہیں، جو آپ نے نمازیں نہ پڑھیں وہ بعد میں نہ پڑھی جائیں۔ یہ بالکل غلط کہا، کیوں نہیں ہے ہمارے مذہب میں قضا کا تصور؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ضرور ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ اس کو وسعت دیں تو چاہے شرعی لحاظ سے ہو، چاہے اخلاقی کردار کے لحاظ سے، معاشی اعتبار سے، ہر طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے ایک عملی نمونہ فراہم کرتی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کبھی نماز کسی عذر کے سبب قضا ہوئی تو آپ نے فوراً اس کو ادا فرمایا ہے۔ جیسے غزوہ خندق میں تو لگاتار 4 نمازیں آپ کی نکلیں، جیسے ہی فارغ ہوئے بالترتیب ان 4 نمازوں کو آپ نے ادا فرمایا۔ ایسے دوران سفر ایک مرتبہ فجر کے وقت میں سب سوتے رہ گئے، جب اٹھے تو سرکار اس وادی سے باہر نکلے اور آپ نے باقاعدہ جماعت کے ساتھ اس نماز کی قضا ادا فرمائی۔ تو یہ کہنا کہ کوئی تصور ہی نہیں ہے بالکل غلط ہے۔ قولی لحاظ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی کوئی نماز نکل جائے، وقت نکل جائے، جیسے سوتا رہ گیا، تو جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ اس نماز کو ادا کر لے، یہی اس کا وقت ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر کوئی وقتی نماز اس کی رہ جاتی ہے، وہ سوتا رہ جائے، تو جب آنکھ کھلے اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو قضا کے لیے گویا کہ یہی اس کا وقت ہے، یعنی اس کے لیے پھر شریعت نے کوئی مخصوص وقت نہیں کیا، اب وہ کسی بھی وقت اس قضا نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ تو قولی لحاظ سے دیکھیں چاہے عملی لحاظ سے، دونوں طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کی ادائیگی کا تصور دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ قضا کا کوئی تصور نہیں، وہ شریعت کے معاملے میں زیادہ نہیں جانتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے میں نے گزارش کی کہ ان کا درس نہ کیا جائے، نہ ان کے درس میں جایا جائے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ غلط رویہ ہے۔ ایسی انہوں نے ایک کویسچن کیا کہ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ جو مر گیا ان کے اپنے ہی اعمال کام آئیں گے، ان کے لیے کچھ پڑھ کے بخشنا اور دعائے مغفرت کرنا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہے کہ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے، اور ایک ہے کہ کر ہی نہیں سکتے، بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اگر تو یہ کہنا مقصد ہے کہ کر تو سکتے ہیں اور فائدہ بھی پہنچے گا لیکن کرنا لازم نہیں ہے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، کرنا کوئی ہم پہ فرض واجب نہیں ہے، نہ دعائے مغفرت کرنا فرض واجب ہے، نہ ایصال ثواب کرنا واجب ہے، مستحب عمل ہے، کریں گے تو ان کو فائدہ پہنچے گا ورنہ نہیں۔ اور اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ زندہ کے اعمال سے کسی کو فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے اعمال کرے گا، ہم اپنے اعمال کا ذمہ دار ہیں، تو یہ چیز ایک ٹھیک نہیں ہے کہ زندہ کے کسی عمل سے مردے کو فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ دعائے بخشش و مغفرت کے تو بڑے فائدے ہیں۔ جنازے کے اندر ہے ہی کیا؟ حقیقتاً ہم نماز جنازہ کہتے ہیں لیکن وہ تو دعا ہی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، پہلا ہی لفظ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے زندوں کی، ہمارے مردوں کی بخشش فرما دے۔ اگر یہ دعا فائدہ مند نہیں ہے تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ اور صحیح روایات میں موجود ہے کہ ایک شخص کا مرنے کے بعد درجہ بلند ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم میں تو مر چکا ہوں، یہ کس وجہ سے میرا درجہ بلند ہوا؟ تو ارشاد فرمایا گیا کہ تیری نیک اولاد نے ابھی تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اور بارہا اور بے شمار حدیثیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ایصال ثواب کی اجازت مرحمت فرمائی، اور یہ بھی فرمایا تم حج کرو تو اپنے مرحوم والدین کی طرف سے بھی کرو، نماز پڑھو تو ان کی طرف سے نماز پڑھو، روزہ رکھو تو ان کی طرف سے روزہ رکھو، یعنی نفل روزہ رکھ کے اس کا ثواب ان کو بخشو، نماز پڑھ کے ثواب اس کا بخشو، حج وغیرہ ان کی طرف سے کرو یا خود حج کر کے اس کا ثواب انہیں بخشو۔ اسی طرح پڑھنے کے بارے میں بھی سرکار نے تلقین فرمائی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ نظریات بالکل ٹھیک نہیں ہے، یا تو یہ کم علمی کی وجہ سے ہے اور یا پھر صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔
یہ جو کہا جاتا ہے کہ آخرت میں ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوں نہیں ہوگا کہ وہاں جا کر وہ کسی کی نیکیاں چھین لے زبردستی، باپ ہے وہ بیٹے سے نیکیاں لے لے، یا مطمئن رہے میں عمل نہیں کر رہا ہوں، بروز قیامت بیٹے کی نیکیاں لے لوں گا، یہ غلط ہوگی سوچ۔ یا اسی طریقے سے میں جتنے مرضی گناہ کروں وہاں جا کر اپنے گناہ اپنی اولاد میں تقسیم کر دوں گا، کہوں گا بھائی اتنے احسان کی میرے گناہ لے لو میں بخشا جاؤں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ہر جان اپنا خود ہی وہاں پر بوجھ اٹھائے گی۔ یہ تو ایک صحیح تصور ہے۔ یہ تصور صحیح نہیں ہے کہ انسان اگر کسی کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا، یہ بالکل غلط ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک لیبارٹری میں کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جب یورین سیمپل آتا ہے تو اس کی بوتل پہ کبھی کبھی نہیں بلکہ ہمیشہ ہی پیشنٹ کا نام اس پہ لکھنا ہوتا ہے، تو وہ نام کبھی محمد بھی ہوتا ہے، عبداللہ بھی ہوتا ہے، تو کیا ہم اس بوتل پہ یہ نام چشمہ کر سکتے ہیں اس کا اسٹیکر وغیرہ؟ تو یہ بالکل جائز نہیں، بہت بڑی بے ادبی ہوگی کہ پیشاب والی بوتل کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس لکھا جائے، اگرچہ اس وقت یہ نبی کا نام نہیں، ہم کسی شخص کا نام رکھے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال اس نسبت سے ہی تو رکھا ہے، اور ایسی عبداللہ، یہ بالکل غلط ہوگا۔ اس قسم کے جو ہیں اس کے لیے کوڈ ورڈز آپ وضع کریں، ایسا کوئی جیسے آپ نے رپورٹ تو بناتے ہیں کمپیوٹر میں ہوتی ہے کون آیا، اس کا ایک نمبر لے لیں کہ اس پیشنٹ کا یہ 24 نمبر ہے، وہ وہاں پہ نمبر چسپا کر دیں کہ جب سیمپل آپ کے پاس آتا ہے تو 24 دیکھ کر آپ کمپیوٹر سے اس کو میچ کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح نام لکھنا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون نے یہ مجھے میل کی، وہ کہتی ہیں کہ مفتی صاحب ہم آپ کے بھی مسائل سنتے ہیں، پھر ہم کسی اور جگہ پہ بیان ہی وہی مسئلہ سنتے ہیں تو وہ مسئلہ نہیں ہوتا جو آپ نے بیان کیا، یعنی وہ الگ مسئلہ بیان کرتے ہیں، آپ ایک الگ مسئلہ، بعض صورتوں میں اس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، تو پھر اب ہم کیا کریں؟ دیکھیں بہن، پہلے تو ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ مسائل میں اختلاف پاسبل ہے، وہ اس طریقے سے کہ جو پہلے کے منقول مسائل ہوتے ہیں اس میں تو بہت ہی کم ہوتا ہے، لیکن جدید مسائل کے اندر آرا مختلف ہو سکتی ہیں۔ ایک موجودہ دور کے تقاضے کے مطابق کسی مسائل کا حل اپنی سوچ اور فکر کے مطابق دیتا ہے، دوسرا اپنی سوچ اور فکر کے مطابق دیتا ہے۔ دونوں کا جو ذریعہ ہے، سورسز ہیں علم حاصل کرنے کے، وہی ہیں قرآن حدیث۔ اگر فقہ حنفی سے تعلق ہے تو وہی امام اعظم کے قول یا صاحبین کا قول ہوتا ہے، لیکن موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے بعض اوقات مسائل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ انہی مسائل کو اختیار کرتے ہیں جو لکھے ہوئے ہیں، اور بعض لوگ ان مسائل کو اختیار کرتے ہیں جو تغیر زمانہ کے اعتبار سے، لوگوں کی عادات و اطوار کے اعتبار سے ان کے گمان کے مطابق اب تبدیل ہو چکے ہیں، وہ تبدیلی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے کوئی تعجب خیز بات نہیں، صحابہ کرام عالم رضوان میں بھی، وہ تو زمانہ رسول تھا، اس میں بھی، یا وہ دوسرا قرن تھا، 3 قرون جو ہے سرکار نے ان کی تعریف فرمائی، ایک اپنا زمانہ پھر بعد والا پھر اسے جو ملا ہوا ہے، لیکن اس میں بھی صحابہ کرام کے مابین بھی فقہی اختلاف رہا ہے، ایک اپنے مسئلے پہ ہوتے ہیں، دوسرے اپنے مسئلے پر ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس میں ہماری رائے یہ ہے کہ آپ کسی ایک کو فالو کریں۔ آپ کنفیوز اسی وقت ہوتے ہیں جب آپ 2-3 جگہ سے مسئلے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی ایک قابل اعتماد کو اختیار کر لیں اور مسائل میں انہی کے مسائل اختیار کریں، تو انشاءاللہ پھر آپ کی کنفیوژن ختم ہو جائے گی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ لے لیتے ہیں، یہ کہتی ہیں کہ یہ سر کے بال جو عورتوں کے اترتے ہیں یا بہت ہی بڑے ہو جاتے ہیں، کٹوا لیتی ہیں، تو بعض اوقات یہ پھیری والے آتے ہیں گلیوں میں، ان کو یہ بال دینا کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ بال جو ہیں یہ انسان کے جسم کا جزو ہوتا ہے اور اس کی خرید و فروخت شرعاً جائز نہیں ہے۔ مذہب اسلام کی روح سے یہ عورتیں سے اپنے بال کو نہیں بیچ سکتی ہیں، اور یہ چونکہ اگرچہ جسم سے ہٹ گیا ہے لیکن بال عورت کے ایک ستر میں ہی داخل ہوتے ہیں، کیونکہ سر کے حکم میں ہوتے ہیں اور سر کا چھپانا واجب ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ اپنے بال کے غیر مرد کو دینا یا اس کی نگاہ پڑے یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اس لیے عورتوں کو کہا ہے کہ جو سر کے بال اترتے ہیں انہیں لپیٹ کر کسی ایسی جگہ ڈالیں کہ جہاں پر مردوں کی نگاہ نہ پڑے، دبا دیں، یا کم از کم ایسی جگہ کہ عام طور پہ نگاہ نہ پڑے۔ اور یہ آپ سے بال خریدتے ہیں، پھر یہ اس کو بیچ دیتے ہیں کسی اور جگہ، پھر وہاں سے یہ چائنا وغیرہ چلے جاتے ہیں، وہاں سے وگ تیار ہوتی ہیں اور پھر یہ پورے ورلڈ میں پہنچتی ہیں، تو اس طریقے سے آپ کے بال بہت دور تک پتہ نہیں کس کس کے پاس پہنچیں گے۔ اس لیے بہرحال یہ خرید و فروخت شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ اگر صبح تک برتن نہ دھوئے جائیں تو سنا ہے کہ شیطان ان میں منہ ڈالتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ شیطان منہ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو بے برکتی کا سبب تو ضرور لکھا ہے، اور ہو سکتا ہے کسی حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہوں، تو وہ کسی بھی چیز کی قباحت کو بعض اوقات بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، تو اس طرح کے الفاظ سے اس کو تعبیر کرتے ہیں، لیکن بہرحال کوشش ہونی چاہیے کہ اگر کوئی تھکن وغیرہ نہیں ہے، کوئی صحیح شرعی عذر نہیں ہے تو رات میں ہی برتن دھو لیں، اور اگر جیسے بعض اوقات صبح ماسیاں آتی ہیں اور اس وجہ سے برتن چھوڑ دیے جاتے ہیں تو بہرحال اس کی گنجائش نکلے گی، لیکن جتنی جلدی دھو لیں اتنا ہی بہتر ہے۔
لیکن رات کو برتن چھوڑ دینا کہ صبح ماسد ہوئے گی کوئی گناہ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی رشتہ دار قربانی کا گوشت بھیجیں تو کیا ہم محرم کے بعد تک بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی ممانعت ہی نہیں ہے، بس یہ کہ وہ گوشت خراب نہ ہو، مضر صحت نہ ہو جائے کہ فریج میں رکھے بعد اوقات وہ الٹا مضر صحت ہی ہو جاتا ہے، ایسی اتنی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن شریعت نے اس میں وقت کی کوئی قید نہیں لگائی۔ عرب لوگ تو گوشت کو سکھا لیا کرتے تھے اور بہت عرصے تک اس کو استعمال کرتے تھے، قربانی کے گوشت کو دھوپ میں سکھا کر پھر وہ خشک گوشت کو پکا کر اس کو استعمال کرتے تھے، تو پہلے دور میں چلتا آیا، تو یہ کوئی منع نہیں ہوتا۔ یہ بہن نے کہا کہ آنکھ میں الرجی ہے، اس کی وجہ سے اگر پانی نکلا لیکن باہر نہیں نکلا، صرف پلک تک پہنچا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر پلک تک پہنچ گیا، پوری پلکیں گیلی ہو گئیں تو یہ پلک جو ہے یہ خارج کا حصہ ہی ہوتی ہے، اسی لیے وضو میں اس کے ہر بال کا دھونا لازم ہوتا ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ پلک کے اوپر اگر کوئی سخت چیز جمی ہوئی ہے تو اس کو چھڑانا ہوگا۔ اس لیے اگر اتنا پانی نکلا کہ پلکوں کے اوپر آ گیا ہے تو پھر اس کا مطلب وہ آنکھ سے باہر ہی آ گیا ہے، تو لہذا وضو کو توڑ دے گا، دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اگر صرف آنکھ کے اندر رہتا نا، صرف وہ جو تری سی نظر آ رہی ہے لیکن آنکھ سے باہر نہیں آئی تو پھر گنجائش تھی، لیکن پلک پر آ گیا ہے تو ٹوٹ جائے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ والدہ اور بھائی سفر پہ جا رہے تھے تو والدہ نے تھوڑا باریک لباس پہنے ہوئے تھے، گرمی بہت زیادہ تھی، اس بنا پر تو بھائی نے منع کیا کہ آپ نہائیے گا نہیں ورنہ آپ کا جسم جو ہے وہ شاید نظر آئے گا پتلے کپڑوں میں، لیکن والدہ نہا لی تو بھائی غصے ہو گئے اور والدہ کو تھپڑ رسید کر دیا اور پھر والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اب بھائی پریشان ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی گھر میں ناجائز امر دیکھیں، وہ چاہے والد میں ہو، والدہ میں ہو، کسی میں بھی ہو، بڑے کو بھی سمجھا سکتے ہیں اور چھوٹے کو بھی سمجھا سکتے ہیں، لیکن فرق یہ ہوگا کہ چھوٹے کو تھوڑا سختی سے سمجھا سکتے ہیں، لہجہ آپ سخت کر سکتے ہیں، لیکن جب ماں باپ کو سمجھائیں گے تو یاد رکھیں نرمی اور پیار اور محبت سے سمجھا سکتے ہیں، لہجے میں سختی تک جائز نہیں۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماں باپ کو اف بھی مت کہو، یعنی سخت لہجہ نہ رکھو، کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ ان کو تکلیف پہنچے، اور دونوں کو ڈانٹو مت اور ان سے نرم بات کہو۔ تو آپ کے بھائی نے تینوں چیزیں ضائع کر دیں، اللہ کا حکم نہیں مانا۔ ایک طرف تو غصہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس وجہ سے غصہ آیا، دوسری طرف خود نافرمانی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کسی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ شیطان کے بہکائے میں آ رہا ہے اور خود ہم شیطان کا کہنا مان کر اور یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ کہہ سکتے تھے والدہ کو اگر نہ مانی تھی تو یہ کہہ سکتے تھے میں آپ کے ساتھ سفر پہ نہیں جا سکتا ہوں، اس حالت میں پیار محبت سے یوں منع کر سکتے تھے، لیکن ڈانٹنا ڈپٹنا اور تھپڑ مارنا یہ دونوں حرام اور گناہ کبیرہ اور جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ اب چونکہ والدہ فوت ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کرے، ساری زندگی ڈرتا رہے اور چند کام کرے، والدہ کی قبر پہ ہر جمعے زیارت کرتے رہیں، ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، ان کے لیے خوب ایصال ثواب کریں اور اس کے علاوہ ثواب جاریہ کریں تاکہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان خدمات کے بدلے میں ماں کو راضی کر دے، اور اطمینان رکھیں اس حد تک تو کہ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، انشاءاللہ بروز قیامت راضی کر دے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ پوچھا تھا کہ نماز کے دوران اگر جہنم کا تذکرہ سنا اور سن کر کسی نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا نماز میں تو کیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی؟ مثلا اگر امام صاحب نے کوئی جہنم کی آیت پڑھی اور کسی کو اس کا ترجمہ آتا ہے اور اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر تو کسی کی بات چیز کے جواب میں ایسا کہا جائے پھر تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے کوئی سلام کرے ہم اس کا جواب دے دیں، یا آیت میں کوئی کویشچن سا ہو اور ہم اس کے جواب میں کوئی بات کہہ دیں تو پھر نماز کے فساد کا حکم ہوتا ہے۔ لیکن جہنم کا تذکرہ سن کر لاحول پڑھ لینا یا جہنم کا تذکرہ سن کر استغفار پڑھنا، جنت کا تذکرہ سن کر سبحان اللہ کہہ دینا، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ خوشی میں یا غم میں، یعنی آخرت کے کسی خوشخبری کو سن کر سبحان اللہ کہا یا کوئی عذاب کی بات سن کر ڈر کر خوفزدہ ہو کر کوئی لفظ کہے زبان سے نکلتے ہیں تو اس سے نماز کا فساد کا حکم نہیں ہوتا، لیکن احتیاط کرنی چاہیے جب تک علم نہ ہو تو اس طرح کے امور میں مشغول نہ ہو کہ ہو سکتا ہے نماز فاسد ہو جائے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ یہ جو آپ نے کویشچن کیا کہ کسی نے اپنی بیوی کو اس طرح کہا، تو پہلی بات تو یہ کہ جیسے ابھی میں پچھلے ہی کویشچن کے جواب میں عرض کر رہا تھا کہ جب بیوی کی طرف باقاعدہ طلاق کی نسبت کر دی جائے، جیسے الفاظ کہے کہ میں نے آپ کو طلاق دی طلاق دی طلاق دی، تو بالکل اس سے تینوں طلاقیں واقع ہوں گی۔ بعض لوگ یہ آپ کو کہیں گے کہ یہ ایک وقت کی دی ہوئی 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں،
یہ بالکل غلط مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، چاہے ایک لفظ سے 3 طلاقیں دی ہوں، یعنی یوں کہا ہو میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، یا پے در پہ 3 دفعہ طلاق کا ذکر کر دیا گیا ہو، جیسے آپ نے کویسچن میں کہا کہ میں نے آپ کو طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، دونوں صورتوں میں 3 ہی طلاقیں واقع ہوتی ہیں۔ اب اگر شوہر انکار کرتا ہے تو پھر ہم بیوی سے گواہ طلب کرتے ہیں، اور گواہی کے لیے کم از کم 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں اگر گواہی دے دیں تو پھر شوہر کا قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہاں پر 3 مرد اور 1 عورت یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 3 طلاقیں دی، جواب میں شوہر کہتا ہے کہ نہیں 2، ایک اور گواہ ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں 2 ہی دی ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شوہر کے لیے ویسے بھی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، گواہ پیش کرتی ہے بیوی، یعنی سمجھ لیں مرد کے اگینسٹ اگر گواہ موجود ہیں تو ان کا گواہی کا اعتبار ہوتا ہے، گواہ نہ ہوتے تو پھر شوہر سے کہا جاتا ہے کہ آپ قسم کھا کر انکار کریں۔ اگر عورت کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر شوہر اگر قسم کھا کر کہہ دیتا کہ میں نے طلاق نہیں دی یا 1 دی ہے یا 2، تو پھر اسی کے قول کا اعتبار ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اگینسٹ گواہ موجود ہیں، جیسے آپ نے بتایا 3 مرد 1 عورت، تو اب شوہر کچھ بھی کہہ رہا اس کا اعتبار نہیں ہوگا، ان گواہوں کی گواہی کا اعتبار ہوگا، لہٰذا تینوں ہی طلاقیں واقع ہوں گی۔ کچھ یہ آفر کوسچنز میں لیتا ہوں۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ ایک صاحب نے کہا کہ میں نے زرعی بینک سے قرضہ لیا اور میں امامت بھی کرواتا ہوں، تو کیا مفتی صاحب مجھے امامت جاری رکھنی چاہیے؟ غالباً ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وعدہ سود پہ قرضہ لینے کی وجہ سے کیا میں امامت کا مستحق رہا یا نہیں رہا؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں، اصل میں آپ اگر خود تقوی کے لحاظ سے چھوڑ دیں تو ایک الگ بات ہے، ورنہ اگر آپ نماز کو جاری رکھیں تو آپ کے پیچھے نماز تو لوگوں کی ہو جائے گی، اس کا انکار نہیں ہے۔ اصل مسئلہ خود امام کا نہیں ہوتا، اصل مسئلہ ہوتا ہے مقتدیوں کا، کہ اگر وہ اس پر مطلع ہو جاتے ہیں کہ ایک شخص کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہے تو پھر یہ ان کا جان لینا یقینی سی بات ہے کہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں ان کو کراہت محسوس ہوگی اور کراہت پیدا کرے گا، اور یہ قلت جماعت کا سبب بن سکتا ہے کہ لوگ نفرت کی وجہ سے پھر نماز چھوڑ دیتے ہیں، اس امام کے پیچھے نہیں پڑھنی، تو جماعت قلیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس امام کی خطا ظاہر ہو جائے وہ بے اعلانیہ خطا تو اور مستقل بنیادوں پہ وہ کر رہا ہو تو پھر اس کو معزول کرنا چاہیے۔ ہاں کبھی اچانک کوئی ایک آدھ خطا بڑی ہو گئی اور ظاہر ہو گئی اور وہ اعلانیہ توبہ کرے اور آئندہ کے لیے اس خطا سے محفوظ رہے تو پھر تو گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن اگر قوم بہرحال اس سے نفرت کر دے اور اظہار کر دے اور نہ پڑھے پیچھے نماز تو پھر امام کو چینج کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے قرضہ لیا ہے اور کوئی کسی کو علم نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ کہ لینا نہیں چاہیے تھا۔ ہمارا مشورہ ہے کہ فوراً سے پیشتر اس کو آپ ادا کر کے ختم کریں، اپنی امامت آپ جاری رکھ سکتے ہیں جب تک کہ آپ کا یہ معاملہ لوگوں کے سامنے منکشف نہ ہو جائے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بچی کے پاس فارمیسی کا لائسنس ہو تو لڑکیاں چونکہ خود تو اس کو دکانیں وغیرہ فارمیسی وغیرہ نہیں چلا سکتی ہیں، تو کیا وہ کسی کو یہ لائسنس رینٹ پر دے سکتی ہیں، اور جو رینٹ آ رہا ہو وہ حلال ہے یا حرام؟ لیکن پہلے بھی ہم نے اس کا کئی دفعہ جواب دیا ہے، دوبارہ آیا تھا تو میں نے اس کو شامل پروگرام کر لیا کہ اس طرح کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ جو بھی اپنی فارمیسی کسی اور کے لائسنس پہ چلائے گا، لازم سی بات ہے وہ یہ ظاہر کرے گا کہ اس کی فارمیسی میں چلا رہا ہوں، یا اپنا کوئی لائسنس کر کے شو کرے گا، اور اس میں دھوکے اور جھوٹ کے امکانات ہیں، اور یہ انلیگل چیز ہے کہ کسی اور کے لائسنس پر آپ کام نہیں کر سکتے ہیں، اور یا رشوت دینی پڑے گی۔ لازم سی بات ہے کہ اگر اس پہ کوئی ریڈ پڑ جاتی ہے، کوئی آ کے انویسٹیگیشن وغیرہ ہوتی ہے تو رشوت دے کے منہ بند کرانا پڑے گا، تو جو اتنی خرابیوں کا سبب بنے کہ اس میں دھوکہ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے اور رشوت کے بھی امکانات ہیں، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور یہ اس کے تحت آئے گا کہ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں باہم تعاون مت کرو۔ اور شرعی لحاظ سے اس طرح کے لائسنس کو کرائے پر دے کر اسے رینٹ لینا، اس کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے۔ جو یعنی کرائے پہ چیز لینے دینے کا ایک شرعی تصور ہے، اس کے دائرے میں یہ چیز نہیں آتی۔ لہٰذا جو کچھ اگر اس کو رینٹ پہ دے کر لیا ہے تو اتنا ہی پیسہ اللہ کی راہ میں بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کریں، اور آئندہ یہ کام معاملہ نہ کیا جائے، اپنا لائسنس واپس لے لیں۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ کسی نے کہا کہ میری زوجہ کو جو حیض آتا ہے نارملی 8 دن کا ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 6 یا 7 دن کا ہو جاتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ سسٹرز کے حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہے، کہ 3 دن لگاتار آئے گا تو حیض شمار ہوگا، 1-2 دن آ کر بند ہو گیا پھر بالکل نہیں آیا تو یہ حیض نہیں ہے۔ کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 روز ہوتا ہے، اس کے درمیان جتنا آئے گا وہ حیض ہے۔ پھر اگر کوئی ایک مخصوص عادت ہے، یہ 6 دن ہی آتا ہے 8 دن، تو ہم کہیں گے یہ عورت کی عادت ہے، یعنی وہ عادت کے دن کہلائیں گے۔ ایک دفعہ بھی جیسے فرسٹ ٹائم آیا 8 دن کا تو ہم کہیں گے یہ عورت کی عادت 8 دن کی ہے۔ اب اگر لگاتار 8 دن آ رہا ہے تو ہم کہیں گے عادت پر قائم ہے۔ لیکن اگر فرض کر لیں اگلی دفعہ 9 دن کا آ گیا، 8 دن ہوئے، عورت نے سوچا میں شاید پاک ہو جاؤں گی، لیکن 9ویں دن پھر آ گیا، تو ہم کہیں گے عادت بدل گئی۔
پھر وہ ہو جائے گا. کبھی کم بھی ہو جاتا ہے, جیسے مثال کے طور پر 8 دن کا ذہن میں تھا, چھٹے دن آ کر خون بند ہو گیا اور پورا دن بغیر حیض کے گزر گیا, پورا دن, ایک دن اور ایک رات پورا گزر گیا اور حیض نہیں آیا, تو ہم کہیں گے عادت بدل گئی. اب یہ 8 سے 6 دن کی عادت ہو گئی, لہذا عورت کو چاہیے غسل کرے, جب پورا دن گزر جائے غسل کرے اور نماز سٹارٹ کر لے, بلکہ جو دن گزرا ہے سمجھ لیں وہ بھی پاکی کا تھا, اس کی نمازیں بھی وہ قضا کرے گی. لیکن چونکہ اس کو گمان تھا کہ 8 میری عادت کے دن ہے, اس لیے چھٹے 7 روز اگر اس نے چھٹے روز نماز نہیں پڑھی, ایک دن چھوڑ دیا, تو اس میں گناہگار نہیں ہوگی, لیکن بہرحال اس کی قضا ادا کرنی ہوگی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اس طرح دن چینج ہوتے رہتے ہیں, تو یہ لکھا ہے فقہا نے کہ جو لاسٹ منتھ میں جو تھا جتنے دن, اگلے منتھ اتنا سمجھ لے وہ اس کی عادت شمار ہوگی. مثال کے طور پہ کسی کی عادت قائم نہیں ہے, 6 دن آیا, اگلے مہینے 7 دن, پھر اس سے اگلے مہینے 5 دن آ کے بند ہو گیا, پھر اس سے اگلے دن 9 دن آیا, تو اب اگلے مہینے میں وہ کس چیز کا حساب کرے گی, کون سا؟ تو بس جو پچھلے مہینے تھا اس کا, یعنی پچھلے مہینے اگر 9 دن آ کے بند ہوا تو ذہن میں رکھے کہ 9 دن. لیکن فرض کر لیں کہ اب بیچ میں اس سے اگلے مہینے 6 دن آ کر پورا دن اس کے بعد بغیر حیض کے گزر گیا, تو سمجھ لیں عادت بدل گئی, پھر وہ غسل کرے اور نمازیں سٹارٹ کر لیں. لیکن یہ اس میں اور بھی مسائل ہوتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں اپنی بہنوں سے, میری کتاب ہے طہارت کے مسائل, یہ کہیں سے یہ کتاب آپ لے لیں, یہ بیسٹ بک ہے, تمام پاکی ناپاکی صفائی وغیرہ سے متعلق ایک بہت اچھی کتاب ہے. آپ اس کو لیں اور گھر میں رکھیں اور ہماری بہنیں مطالعہ کریں. ہماری خرابی کیا ہوتی ہے ہماری سسٹرز کی, کہ یہ حیض کے مسائل نہ تو کسی عالمہ سے سیکھتے ہیں اور نہ کسی اچھی دینی کتاب کو پڑھ کر, بلکہ کون سکھاتا ہے؟ امی, خالہ, دادی, نانی, بڑی بہنیں یا سہیلیاں, ان سے حیض کے مسائل جمع ہو جاتے ہیں, اور یہ سب کے سب جو ہیں مسائل کے معاملے میں بعض اوقات ناقص اور ادھورے ہوتے ہیں, اور وہی بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بعض بہنیں, ایج کتنی ہے جی 40, اور حیض کا بالکل بنیادی کویسچن کر رہی ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو مسائل آپ کو 9 سال کی عمر سے پہلے سیکھ لینے چاہیے تھے, آپ 40ویں سال تک بھی نہ سیکھ سکے, اس لیے پھر گناہگار ہوں گے. یاد رکھیں, تو آپ وہ کتاب لے لیں, تو بہت آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ایک بھائی نے کہا کہ یہ جو میک اپ کا سامان ہوتا ہے, اس طرح اسکن کیئر کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں اس میں گلیسرین ہوتی ہے, تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ پلانٹ بیس ہے یا اینیمل بیس ہے, کیا حکم شرع ہوگا؟ یعنی اس کو درختوں اور پودوں سے حاصل کیا گیا ہے یا اینیمل سے حاصل کیا ہے, تو کیا حکم شرع ہوگا, کیا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جب تک آپ کو نہیں پتا کہ اس کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں, تو آپ کے لیے اس کا استعمال کرنا بالکل طیب اور جائز ہے. اس میں اگر آپ تقوی اختیار کرنا چاہیں کہ یار ہو سکتا ہے ملاوٹ ہو, میں نہ کروں, آپ کی مرضی ہے, لیکن اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو بالکل گناہگار نہیں ہوں گے, کیونکہ ہمارا شرعی اصول یہ ہے کہ جب تک آپ کو کسی چیز میں حرام کی ملاوٹ کا کامل یقین نہ ہو, اسے آپ ناپاک یا حرام نہیں کہہ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے دنیا میں جو کچھ پیدا کیا سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے. جس کا مطلب ایک کریم اگر میرے سامنے آتی ہے تو اس سے نفع حاصل کرنے کی اجازت تو میرے رب نے دی ہے. اب اگر اس میں حرام کی ملاوٹ ثابت ہو جائے تو پھر میں اس کو چھوڑوں گا. تو یہ ذرا دیکھ لیں, موقع رہا تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس کی اور میں وضاحت کر دوں گا, کیونکہ ابھی ٹائم کم ہے. اجازت طلب کریں گے اپنے میزبان کو, ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے, میں آپ کے لیے دعا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کا جیسا ادب کرنے کا حق ہے ویسا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور غلطی ہو جائے تو پاؤں میں گر کر معافی مانگنے میں دیر نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.